کلاس ششم ہم نے اپنا ایک چیپٹر کمپلیٹ کر لیا اذان، اس کا کام بھی آپ کو مکمل کرا دیا۔ اب ہم نے دوسرا چیپٹر شروع کرنا ہے نماز۔ نماز، اہمیت، فضیلت اور فرائض۔ پیج نمبر 13، کلاس ششم چیپٹر دوسرا شروع ہو گیا، نماز، اہمیت، فضیلت اور فرائض۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت۔ نماز اسلام کے 5 ارکان میں سے سب سے اہم ارکان نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی الاسلام علی 5، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی بلڈنگ، اسلام کی عمارت 5 ارکان پر قائم ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ ان 5 ارکانوں میں سے سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کے بغیر کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو گویا کہ اسلام کی عمارت نماز کے اوپر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اور عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ ارکان اسلام میں سے سب سے اہم رکن نماز ہے۔ ہر عاقل کہتے ہیں عقل مند، بالغ جب بڑا ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، ان پر نماز فرض ہے۔ یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ مسافر ہے، قصر پڑے گا، فرض کی جگہ 4 فرض کی جگہ 2 رکعت ادا کرے گا، مگر معافی نہیں ہے۔ بیمار ہے، نماز ادا کرنی ہے، بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے، پڑھنی ہے۔ باقی ارکان کے اندر رعایت ہے، اس میں گنجائش ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حج ہے، صاحب استطاعت ہے، مالی طاقت رکھتا ہے تو فرض ہے، نہیں تو فرض نہیں ہے۔ روزہ ہے، اگر ایسا بیمار ہے روزہ رکھنے کے ہی قابل نہیں ہے تو فدیہ دے دے، روزہ رکھوا لے۔ نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، مجبور ہے، معذور ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، لیٹ کے پڑھ لے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ اشارے سے پڑھ لے۔ حالت جنگ تک غزوات ہوئے، اس میں بھی معافی نہیں، جبکہ کفار کا لشکر آمنے سامنے ہے اور صحابہ کرام اپنی جان کو اللہ کے راستے پر قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، مگر نماز وہاں بھی معافی نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام نے نماز ادا کی، کفار نے دیکھا وہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم نے تو مسلمانوں پہ حملہ کر دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ وحی نازل کر دی کہ یہ حملہ کرنے والے ہیں، کیا کریں؟ نماز غزوات ختم ہونے کے بعد ادا کریں، فارغ ہونے کے بعد نہیں، آدھے نماز ادا کریں، آدھے حفاظت کریں، پھر آدھے نماز ادا کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ صلاۃ استعمال ہے۔ سوالات کے معنی دعا کے بھی ہیں، رحمت کے بھی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید
کہ 6666 آیات ہیں، 114 سورہ ہیں۔ سب سے زیادہ تاکید جس کام کی گئی ہے وہ نماز ہے، اور سب سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پیارے بچوں، اگر آپ اسی لیے اللہ کی زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ پیارے بچوں، اگر آپ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین پر یہ ضروری ہے، ان کا یہ فریضہ ہے، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں، نماز کی تعلیم دیں۔ 7 سال کا بچہ ہو گیا ہے، نماز کی تعلیم دیں، ان کو سکھائیں۔ 9 سال کا ہو گیا ہے، سختی کریں۔ 12 سال کا ہو گیا ہے تو مزید سختی کریں۔ بچوں کو نماز سکھائیں گے، ان کی اچھی تربیت کریں گے تو بچے بھی نیک، اچھے اور فرما بردار بنیں گے۔ باقی تمام کام کی ہم تربیت کرتے ہیں، مگر یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، دین کی تعلیم دو، نماز سکھاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور اس پر قائم بھی رہو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، تمام امتیں جتنی بھی گزری ہیں سب کے اندر نماز تھی، اور نماز کا سب سے پہلے حساب قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد الصلاۃ۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیں گے وہ نماز ہے۔ عبادات میں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور معاملات کے بارے میں جو ایک دوسرے کے ہیں اس میں قتل کے بارے میں پوچھا گیا جائے گا، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا۔ نماز کا چھوڑ دینا، من ترک الصلاۃ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کا ایک ستون گرا دیا۔ نماز نہ پڑھنے والا اللہ کا باغی ہے، شیطان کا دوست۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کو قائم کرو، اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو، دین کے ستون کو گرا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جنت کی چابی ہے، کی ہے۔ جس نے جنت میں جانا ہے تو نماز کو قائم کرے گا، اس کے ذریعے ہی جائے گا۔ نماز اللہ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نماز سے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا جو ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، وہ پھر گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ نماز جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نماز دوسرے مذہب کی طرح ایک رسمی عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک پورا نظام ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس میں نظم و ضبط ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، سورہ مدثر، کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کہ تم نماز دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، تو جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے۔ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم میں اللہ نے فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی سے ڈرو اور اس کی بندگی کرو، اس کی نماز ادا کرتے رہو اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو۔